الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، اور ندا دیں گے جنت والے اصحاب النار آگ والوں کو ان قد وجدنا، یہ کہ تحقیق پا لیا ہم نے ما وعدنا ربنا، وہ جو وعدہ کیا ہم سے ربنا ہمارے رب نے، حقاً مطابق واقع کے، فہل وجدتم پس کیا تم نے پایا، ما وعد ربکم حقا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، حقاً مطابق واقع کے۔ قالوا نعم، جواب ناری جین کہیں گے ہاں جی۔ فأذن مؤذن، پس اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ نادا اصحاب الجنہ سے مکالمات اہل جنت اور اہل نار کا بیان ہے، اور نادا یہ محض خوشی ظاہر کرنے کے لیے آواز دیں گے جنت والے جہنم والوں کو، ان قد وجدنا، وہ ندا کی تفسیر ہے۔ وہ ندا کیا ہے کہ پایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے، حقا مطابق واقع کے، کہ ہمیں جنت مل گئی۔ فہل وجدتم، ھذا سؤال تقریء و تعجیر، یہ سوال ہوگا بے عزتی کے لیے اور آر دلانے کے لیے۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پایا وہ جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، حقا مطابق واقع کے۔ قالوا نعم، کہیں گے جی ہاں، ہم نے وہ وعدہ جو جہنم کا تھا اس کو حق پایا۔ فأذن سے مکالمہ منادی سرکاری، یہ فرشتے کا اعلان ہوگا۔ اذن مؤذن بینہم، اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا درمیان ان کے، اللعنۃ اللہ، یہ بیان اذان یا بیان اعلان ہے کہ لعنت ہو اللہ کی علی الظالمین، ظالموں پر، مشرکوں پر، اللہ تعالی کے باغیوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم، وصف اول ضلال، جو رکتے تھے اللہ کی راہ سے خود
یعنی گمراہی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور تلاش کرتے تھے اس سبیل اللہ میں عوجا کجی۔ کجی کا مطلب شبہات ڈال کر اور شکوک ڈال کر راہ توحید میں نقص تلاش کرتے تھے۔ القاء الشکوک والشبہات الکبیر، یہ صورت تھی عوج کی کہ سبیل اللہ سے مراد سبیل توحید ہے، کہ توحید کی راہ میں رکاوٹیں کئی قسم کی تھیں۔ ایک عوج اور کجی تلاش کرنا، اور کجی ہوتا ہے شکوک اور شبہات ڈالنا۔ تو یہ ہے ان کا دوم جرم اضلال، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور نمبر 3 وہ آخرت کے منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ اہل اعراف اور اہل جنت کا ہوگا۔ بینہما الجنت والنار، دونوں کے درمیان کس کے، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، آڑ۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ جوان ہوں گے، یعرفون کلًا بسیماہم، پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامتوں سے، اور ندا کریں گے اصحاب جنت کو ان سلام علیکم، یہ کہ سلامتی ہو تم پر۔ لم یدخلوہا، یہ جملہ معترضہ ہے اور یہ حالت ہے اہل اعراف کی، ابھی تک داخل نہیں ہوں گے جنت میں۔ وہم یطمعون، اور وہ امید کر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائیں گی ابصارہم، ان کی نظریں، تلقاء اصحاب النار، طرف اصحاب نار کے، قالوا ربنا، ڈر کر ہول کھا کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ کر ہم کو ساتھ قوم الظالمین، ظالم کے۔ یہ جو وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر کچھ جوان ہوں گے، یہ اصحاب الاعراف کون ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین حضرات کی کئی آراء ہیں، حتمی اور قطعی بات تو نہیں ہے، البتہ راجح بات یہ ہے کہ اصحاب الاعراف وہ حضرات ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے،
حسنات اور سیئات برابر ہوں گے تو ان کو کچھ عرصہ آراف میں رکھا جائے گا، اس کے بعد یہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ اکثر حضرات نے ان کی تعیین اسی طرح کی، اور بعض دیگر روایات میں اگرچہ ان کی سند ضعیف ہے لیکن اس میں بھی متعدد اس کے محمل ذکر کیے گئے۔ مثلا بعض روایات میں یہ ہے کہ اصحاب الاعراف یہ وہ مجاہدین ہوں گے جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، تو ان کو کچھ عرصہ اس نافرمانی کی بنیاد پر آراف میں رکھا جائے گا۔ یہ جو روایات ہیں سندن تو ضعیف ہیں لیکن متنن بھی درایتن بھی یہ قوی نہیں۔ کیوں کہ صحیح احادیث میں مضمون ہے کہ یغفر للشہید، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف قرض الا الدین، قرض باقی رہتا ہے، باقی سارے گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہلاؤ، گلے کے ساجے بھی خراب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، تیسرا، کہ یہ احد الابوین کے نافرمان ہوں گے۔ احد الابوین، ماں باپ میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرنے والے، ان کو آراف میں روکا جائے گا۔ بھائی آواز زیادہ نہ کرو، صاف کرو، آواز زیادہ ضرورت نہیں، صاف ضرورت ہے۔ احد الابوین کے نافرمان۔ چوتھا ایک قول بعض حضرات نے یہ کیا کہ اصحاب الاعراف یہ اعلی درجے کے مقربین ہوں گے، اور انبیاء صدیقین، اور پھر ان پر اشکال ہے کہ وہ اعراف میں کیوں ہوں گے، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اعراف میں یہ ایک اونچی جگہ ہے، اس میں کھڑے ہو کر انبیاء اور مقربین اہل جنت اور اہل نار کے احوال کا جائزہ لیں گے، اور دونوں کے احوال سے باخبر ہونے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے ان کو آراف میں کچھ عرصہ تک بطور اکرام کے ٹھہرایا جائے گا کہ فریقین کے احوال کا جائزہ لیں۔ لیکن یہ قول انتہائی ضعیف ہی نہیں بلکہ اضعف ہے، جو ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ تو بہرحال بعض نے کہا یہ ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے جو آراف والے ہیں، یہ قول بھی ضعیف ہے۔ یہاں پر لفظ رجال کا آ رہا ہے اور رجولیت یہ فرشتوں پر اس کا اطلاق نہیں۔ تو یہ 5 اقوال مفسرین حضرات نے لکھے، تو اصل قطعی اور حتمی بات اتنی قرآن سے ثابت ہوتی ہے
کہ یہ بعض حضرات ہیں جو آراب میں ہیں اور رہیں گے بھی کچھ عرصہ، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا عقیدہ صحیح ہوگا اور بعض اعمال دخول جنت سے مانے ہوں گے، تو کچھ عرصہ تک یہ اس عرف جو آراف کا مقام ہے اس میں ٹھہریں گے۔ آپ کے پاس وہ پوری تفسیر اس کی لکھی ہے کہ آراف والے یہ کون ہوں گے۔ یہ چند عبارات دیکھ لیں۔ شابی یہ بہت بڑا تابعی ہے۔ شابی کہتے ہیں ارسل الیہ عبد الحمید فسألنی عن اصحاب الاعراف، مجھے پیغام بھیجا عبد الحمید نے اور سوال کیا مجھ سے اصحاب اعراف کے بارے میں۔ یہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ فقلت ان شئت حدثتک، تو میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ شابی کا سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تابعین میں بھی اصحاب الاعراف کا تعین نہیں تھا کہ یہ اصل کون لوگ ہیں۔ قال، اس نے کہا مجھے بیان کرو۔ فقلت، میں نے کہا قال حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ۔ یہ راوی کا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی۔ یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، جمع کرے گا اللہ لوگوں کو قیامت کے دن، پس حکم دے گا اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل نار کو آگ کی طرف۔ ثم یقال لاصحاب الاعراف، پھر کہا جائے گا اصحاب اعراف کو ما تنتظرون، کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ قالو، کہیں گے ننتظر امرک، ہم انتظار کرتے ہیں تیرے حکم کا۔ بس کہا جائے گا ان کو کہ بے شک نیکیاں تمہاری جازت بکم النار، جہنم سے روکنے والی ہیں کہ تم اس میں داخل ہو۔ وحالت بینکم وبین الجنت خطایاکم، تمہارے اور جنت کے درمیان کچھ خطائیں آ گئیں۔ فادخلوا بمغفرتی، پس داخل ہو جاؤ جنت میں میری بخشش کے ساتھ، ورحمتی، اور میری رحمت کے ساتھ۔ یہ حضرت حذیفہ کا بیان، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اصحاب الاعراف ہیں یہ اصحاب الحسنات بھی ہیں، اصحاب السیئات۔ حسنات جہنم سے روک رہی ہیں اور ان کے بعض گناہ وہ انہیں جہنم سے روک رہے ہیں، تو بعد میں اللہ تعالی ان کو اپنی بخشش کے ساتھ، اپنی خاص رحمت کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ ورویہ فی حدیثان، اس میں 2 حدیثیں مرفوع ہیں لیکن ان کے اسناد میں ضعف ہے۔ البعث والنشور للبیہقی، اور امام بیہقی فرماتے ہیں کہ روایت کی گئی ہم سے ابن عباس سے انہو قال الاعراف هو الشیء المشرف، اعراف
یہ بلند جگہ ہے، ٹیلا ہے اور بلند جگہ. اور ہمیں یہ بھی روایت کی گئی حضرت حذیفہ بن یمان سے انہ قال اصحاب الاعراف قوم تجاوزت بہم حسناتہم، ایسی قوم ہے کہ ان کی نیکیاں انہیں آگ سے بچا رہی ہیں. وَقَصُرَتْ بِهِمْ سَيِّئَاتُهُمْ، اور ان کی سیئات اور گناہ انہیں جنت سے آڑ بن گئے، جنت میں نہیں جانے دیتے. فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب وہ پھیرتے ہیں یا پھیری جاتی ہیں ان کی آنکھیں طرف اہل نار کے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہتے ہیں ہمارے پروردگار نہ کر ہمیں ظالم قوم سے. فبینما ہم کذالک، اسی صورت حال میں رہیں گے. اذ طلع علیہم ربک، کہ اللہ تعالی ان پر چھاتی پا کر جھانک کر دیکھیں گے. فقال لهم قوموا، اللہ فرمائیں گے کھڑے ہو جاؤ. فادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ. فإنی قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کیا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب الاعراف یہ اعلیٰ درجے کے مقربین بھی نہیں، زمان فترت کے لوگ بھی نہیں، اطفال المشرکین بھی نہیں، اور اسی طرح دیگر جو اقوال ہیں متعدد، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں، سیئات اور حسنات دونوں ہیں. سیئات کی وجہ سے جنت سے رکے ہوئے ہیں اور حسنات کی وجہ سے جہنم سے رکے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا. اس کے بعد یہ آپ کے پاس قال یعرفون اہل النار، یہاں پر یہ آیا ایک دوسرے کو پہچانیں گے. بسیماہم، یہ سیما کیا ہوگی؟ بے سواد الوجوہ وآل الجنت بے بیاض الوجوہ. جو جہنمی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے. قال بل آراف، آراف جو ہے یہ دیوار ہے بین الجنت والنار، جنت اور آگ کے درمیان. بقولہ لم يدخلوها وهم یطمعون قال هم رجال، یہ جو ابھی تک داخل نہیں ہوئے امید کر رہے ہیں، تو فرماتی ہیں یہ رجال ہیں. کانت لہم ذنوب عظام، جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے اور ان کا جو بڑا اہم معاملہ ہوگا وہ اللہ کے لیے یقومون علی الاعراف، یعنی اللہ کے سپرد ہوگا. وہ کھڑے ہوں گے اعراف پر. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَى الْجَنَّةِ، جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو امید کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں. وَإِذَا نَظَرُوا إِلَى النَّارِ، اور جب آگ کی طرف دیکھیں گے تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهَا، اللہ کی پناہ مانگیں گے. فَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، تو داخل کرے گا ان کو اللہ جنت میں. فَذَلِكَ قَوْلُهُ، یہ ان کا قول ہے. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں تم نے قسم اٹھائی تھی. لا ينالهم، اللہ نہیں پہنچائے گا ان کو. برحمت، کوئی رحمت. الاعراف یعنی
اصحاب الاعراف ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یہ خطاب ہوگا اصحاب اعراف کو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم غمگین نہ ہو۔ شعب الایمان، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر کیا اس کو، اور بہقی کہتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے، حدیث مرسل ضعیف ہے، مرسل بھی ہے ضعیف بھی ہے۔ میں نے اس لیے یہاں نقل کی چونکہ تفسیروں میں ایسی روایات موجود ہیں جن کی سند پہ تبصرہ نہیں ہے۔ انہ سئل عن اصحاب الاعراف فقال قوم قتلوا فی سبیل اللہ، یہ دوسرا قول آ رہا ہے، یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے فی معصیت آبائہم، لیکن جرم ان کا کیا تھا؟ ان کے آبا کی نافرمانی، فی معصیت آبائہم، ومنعہم من النار قتلہم فی سبیل اللہ، جہنم سے روک دے گا اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اور جنت سے رکے ہوں گے اپنے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَقَوْلُهُ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ، اندر بھی خیال رکھو کہ یہ کس کا مقولہ بنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فَهَذَا قَوْلُهُمْ، یہ اصحاب الاعراف کہیں گے اہل نار کو، وَهُمْ عَلَى السُّورِ، اور وہ دیوار پر ہوں گے، قبل ان يدخلوا الجنۃ، جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ کس کو کہیں گے؟ لرجال من الکفار، کافروں کو۔ ثم ينظرون الى اہل الجنہ، پھر دیکھیں گے جنت والوں کو، پس دیکھیں گے فیہا، اس جنت میں، ضعفاء والمساکین، ضعیف اور مسکین لوگ، یہ سارے جنت میں ہوں گے، اور چودھری، خان، لیڈران، یہ سارے جہنم میں ہوں گے۔ ممن کانا، ان سے کہ یہ ان کے ساتھ کافر مذاق کرتے تھے، کافر ان کے ساتھ ٹھٹھا استہزاء کرتے تھے دنیا میں۔ فَيُنَادُونَهُمْ، پس وہ ان کو آواز دیں گے، یعنی ینادون الکفار، کافروں کو ندا دیں گے، اہؤلاء، یہ ہیں ضعفاء اور مساکین، الذین اقسمتم، یہ کہیں گے بھائی تم تو کہتے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے کہ ان کو کوئی خیر نہیں ملے گی، یعنی اذ انتم فی الدنیا، جب تم دنیا میں تھے، لا ینالہم اللہ برحمت، اللہ ان کو رحمت سے نہیں نوازے گا، یعنی الجنہ، رحمت سے مراد جنت ہے۔ وَیَقُولُ اللَّهُ لِأَصْحَابِ الْأَعْرَافِ، اللہ تعالی اصحاب اعراف کو کہیں گے، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ھکذا فسرہ الکلبی، اسی طرح کلبی نے تفسیر کی جو ابو صالح عن ابن عباس کی سند سے ہے، اور کلبی کو آپ جانتے ہیں۔ اور ھذا قول اصحاب الاعراف،
لرجال من اہل النار فی النار یعرفونہم بسیماہم ما اغنا عنکم جمعکم. تو یہ اعراف والے کہیں گے نہیں کام آئے تمہارا مال جمع کرنا اور جتنی چیزوں پر تم تکبر کرتے تھے. فاقسم اہل النار ان اصحاب الاعراف داخلون النار. یہ دوسری توجیہ آ رہی ہے کہ جہنم والے اس وقت قسم اٹھائیں گے کہ اعرافی یہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ. فقالت الملائکہ، یعنی جب اعراف والے ان کو کہیں گے نا بھئی چودھریوں سناؤ تمہارا مال تمہیں کام نہیں آیا اور سامان لیڈری بھی کام نہیں آئی، تو وہ جہنمی قسم اٹھائیں گے کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آؤ گے، اس لیے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. یہ داخلون النار معہم فقالت الملائکہ، فرشتے کہیں گے کون سے؟ الذین حبسوا اصحاب الاعراف علی الصراط، جنہوں نے صراط پر پل پر ان کو روکا ہوا ہوگا اصحاب اعراف کو. ہؤلاء یعنی اصحاب الاعراف، یہ لوگ ہیں الذین اقسمتم یا اہل النار، کہ تم نے قسم اٹھائی تھی اے آگ والو کہ انہم لا ینالہم اللہ برحمت، اللہ ان کو رحمت نصیب نہیں کرے گا. وہم داخلون النار معکم، اور وہ تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. ادخلوا الجنہ، یہ کہیں گے فرشتے اعراف والوں کو داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون بالموت. وہذا القول اشبہ، یہ قول زیادہ مناسب ہے جو علی بن طلحہ سے روایت کیا گیا ہے ابن عباس سے. وَأَمْرُ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي قَدَّمْنَا، جو ہم نے پہلے اس کو ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ من وافل قیامہ مؤمنن ولسیئاتہ وزن فی میزانہ وہو بین ان یغفر لہ من غیر تعذیب. تو کہتے ہیں حاصل یہ نکلا کہ اصحاب اعراف یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہوں گے، قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا اور ان کے سیئات حسنات دونوں کا، اور وہ بین بین ہوں گے. ان یغفر لہ من غیر تعذیب و بین ان یعذب بقدر ذنوبہ، اس معاملے کے بین بین ہوں گے کہ ان کو گناہوں کی سزا ملنے کے بعد جنت ملے یا بغیر جہنم کے سزا کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے. یہ کچھ عرصہ وہاں اعراف میں رہیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. وہاں کی پریشانیوں سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ثم یغفر لہ فقد یکون منہم من لا يدخل الجنت فی الحال ولا يدخل النار، یہ ابھی تک جنت میں بھی نہیں داخل ہوئے ہوں گے اور آگ میں بھی. ولاکی یحبس علی الاعراف، لیکن یہ بند کیے ہوں گے اعراف پر، اور وہ دیوار ہے قال مقاتل علی الصراط، صراط پر جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا ان کے دخول جنت کا، حکم کرے گا ان کے دخول جنت کا برحمتہ و بشفاعت الشفعاء شعب الایمان. اس کے بعد مظہری کا تبصرہ ہے. یہ کہتی ہیں سیاق الآیت تدل
الا ان اصحاب الاعراف فی خوف و رجاء، کہ اصحاب اعراف خوف اور رجا کے درمیان میں ہوں گے، وذالک، اور یہ مقتضا ہے ان کے حسنات کی برابری کا، ولا یتصور ذلک فی الانبیاء والشہداء والصلحاء، یہ بات انبیاء اور مقربین کے حق میں یہ درست نہیں۔ تو مظہری نے اس قول کو رد کیا، امام رازی نے جس پر زور دیا کہ یہ مقربین ہیں اور معائنہ کے لیے اعراب میں ٹھہرائے جائیں گے۔ طائفۃ من الموحدین، یہ موحدین کا ایک گروہ ہوگا، کثروا فی العمل، جنہوں نے تکثیر کی تھی عمل میں، فیجلسون بین الجنت والنار، بیٹھیں گے جنت اور آگ کے درمیان، حتیٰ یقضی اللہ تعالی فیہم ما یشاء، حتیٰ کہ فیصلہ کرے گا اللہ ان میں جو چاہے گا۔ وکیل قوم، بعض نے کہا یہ قوم ہے، الگ درجاتہم کل انبیاء والشہداء والاخیار والعلماء من المؤمنین، او ملائکۃ، یا فرشتے ہیں جو دکھائی جائیں گے صور رجال میں۔ ابو سعود، ان اقوال کو میں نے ذکر کیا اس لیے کہ مفسرین حضرات ہر کیل کال کو ذکر کر دیتی، اس لیے مفسرین کی ہر کیل کال وہ تفسیر نہیں ہوتی۔ اب یہی اصحاب الاعراف کی بات آئی تو سرسری طور پہ قرآن پاک کی نظم کو دیکھنے والا وہ سمجھ سکتا ہے کہ جہاں انبیاء یا مقربین یہ اصحاب الاعراف نہیں ہیں، لیکن قیلہ جہاں پر بھی آ گیا کہ انبیاء ہیں اور مقربین ہیں، یہ صرف آپ کو دکھا رہا ہوں میں کہ مفسرین حضرات کی جو ابحاث شروع ہوتی ہے تو درمیان سے بات نکالنا، یہ اصل کمال ہوتا ہے کہ اصل یہ کیا چیز کیا ہے، ورنہ حضرات کی عادت ہے کہ وہ کوئی کیل کال ہو اس کو نقل ضرور کرتے ہیں، اور اکثر اسی سے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی کیلا لیا اور کہہ دیا آ گیا جی فلانی تفسیر میں لکھا ہے، حالانکہ وہ مفسر کی ذمہ داری میں سے ہے کہ اگر کوئی کہیں احتمال، کہیں قول، کیلا آیا تو وہ وہاں ذکر کر دیتا ہے، اور جو محققین ہوتے ہیں پھر اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، جیسے مظہری نے تبصرہ کر دیا کہ جہاں انبیاء اور مقربین مراد نہیں ہیں۔ اسی طرح واختلفوا فی الرجال الذین اخبر اللہ عنہم، اختلاف کیا انہوں نے رجال کے بارے میں، یہ جو اعراب والے ہیں، الذین اخبر اللہ عنہم، کہ جن کی اللہ نے خبر دی، انہم علی الاعراف، کہ وہ اعراف پر ہیں، فقال حذیفہ وابن عباس ہم قوم، وہ ایسی قوم ہے استوت حسناتہم وسیئاتہم۔ اب آپ دیکھیں شروع میں کیا تھا، استوت کی بات نہیں آئی، ابن عباس کی روایات میں بھی وہ صرف اتنی بات آئی کہ نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے بچیں گے، سیئات کی وجہ سے جنت سے رکے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ جملہ نہیں آیا کہ جنت اور جہنم دونوں میں نہیں جائیں گے، وجہ اتنی مجمل سی بات آئی کہ کچھ نیکیاں ہوں گی، کچھ گناہ ہوں گے، لیکن جہاں تفصیل آ گئی کہ وہ نیکیاں اور گناہ کیا ہوں گے، استوت حسناتہم وسیئاتہم،
ان کی نیکیاں گناہ برابر ہوں گے. فقصرت بہم سیئاتہم عن الجنہ، گناہ جو ہیں جنت سے روکیں گے. اب آپ دیکھیں جو پچھلے اقوال آئے، یہ شروع سے لے کر شابی کے قول سے آخر تک چند اقوال کو چھوڑ کر، تو ان سب کی اس عبارت میں وضاحت آ گئی کہ سیئات حسنات کی وجہ سے جنت جہنم نہیں جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ استوت، برابر ہوں گے سیئات. اور فَقَصَّرَتْ بِهِمْ سَيِّئَاتُهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ وَتَجَاوَزَتْ بِهِمْ حَسَنَاتُهُمْ عَنِ النَّارِ. یہ پوری وضاحت آ گئی. تو یہ ان کو روکا جائے گا وہاں پر حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا يَشَاءُ، حتیٰ کہ اللہ تعالی فیصلہ کریں گے ان کے درمیان جو چاہیں گے. ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پھر داخل ہوں گے جنت میں بفضل رحمتہ وہم آخر من يدخل الجنہ، یہ آخر ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں آ چکا ہے کہ آخری جنتی وہ جہنم کے تہہ خانے سے نکل کے جائے گا. وہ احادیث صحیح ہیں. تو چلو بہرحال یہ آخر اضافی مان لو تو پھر ٹھیک ہے. کچھ کے بعد جائیں گے من يدخل الجنۃ قال شرحبیل بن سعد اصحاب الاعراف قوم خرجوا فی الغزو بغیر اذن آبائہم. یہ مجاہدین ہیں جو جہاد پہ گئے والدین سے بھاگ کر. وروی عن مجاہد، مجاہد سے روایت کیا گیا ہے انہم اقوام رضی عنہم احد الابوین دون الآخر. مجاہد کہتے ہیں یہ وہ قوم ہے کہ ایک ماں باپ میں سے راضی ہوگا، دوسرا ان پہ راضی نہیں ہوگا. یحبسون علی الاعراف، اعراف پہ روکے جائیں گے یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ درمیان مخلوق کے. ثم يدخلون الجنۃ، پھر داخل ہوں گے جنت میں. وقال عبد العزیز بن یحییٰ، وہ کہتے ہیں ہم الذین ماتوا فی الفترہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فترہ زمان انقطاع نبوت اس میں انقطاع وحی کے زمانے میں مر گئے تھے اور انہوں نے اپنا دین نہیں بدلا تھا. وَلَمْ يُبَدِّلُوا دِينَهُمْ، مشرک نہیں تھے. وَقِيلَ هُمْ أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مشرکین کے بچے ہوں گے جو نابالغ مر جاتی ہیں اور وہ آراف پہ ہوں گے. وقال الحسن، حسن کہتے ہیں ہم اہل الفضل من المؤمنین، یہ اونچے درجے کے مومن ہوں گے. علو علی الاعراف، یہ آراف پہ چڑھیں گے اس ٹیلے پر. فیطلعون علی اہل الجنت و اہل النار جميعا، یہ اہل جنت اہل نار دونوں کو ملاحظہ کریں گے. ویطالعون احوال الفریقین، اور فریقین کے احوال کا مطالعہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفون کلا بسیماہم، اے یعرفون اہل الجنت ببیاض وجوہہم، ان کے چہروں کی رونق اور چمک کی وجہ سے. وَأَهْلَ النَّارِ بِسَوَادِ وُجُوهِهِمْ، اور جہنم والوں کو ان کے کالے منہوں کی وجہ سے. وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمُفَسِّرِينَ فِي أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ، یہ معالم کا حوالہ گزر گیا اور مختلف ہیں عبارات مفسرین کی اصحاب اعراف میں. من ہم، یہ کون ہیں. وَكُلُّهَا قَرِيبَةٌ، اور سب عبارتیں
قریب قریب ہیں، ایک معنی کی طرف لوٹتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم، نص علیہ حذیفہ وابن عباس وابن مسعود۔ میں نے آپ کو کہا کہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ اور سیئات برابر ہوں گے، یہ کو راجح ہے۔ یہی اسی کو مفسر لکھ رہے ہیں کہ غیر واحد من السلف والخلف، یہ ابن کثیر۔ تو بہرحال یہاں تک اصحاب الاعراف علی الاعراف، یہ کچھ لوگ ہوں گے، رجال یعرفون کلن بسیماہم، کلن سے مراد جنت والے اور دوزخ والے، یعرفون کلن بسیماہم، ان کی علامتوں کے ساتھ، علامتیں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، وہی علامت ہوگی چہرے سیاہ اور چمکتے چہرے، اور ندا کریں گے اصحاب جنت کو، یہ کھڑے ہوں گے نا ٹیلے پر، ایک طرف جنت ہوگی دوسری طرف جہنم ہوگی، اب جنت والوں سے کلام کریں گے، وہ کہ سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لم یدخلوها جملہ معترض ہے، نہیں داخل، ابھی تک نہیں داخل ہوئے یہ اعراف والے، ہاں اس جنت میں، وہم یطمعون، حالانکہ وہ امید کر رہے ہوں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ، جب اہل جنت کو دیکھیں گے بڑا دل کرے گا کہ اوہو یہ تو بڑی نعمتوں میں ہیں، اور جب دیکھیں گے دوسری طرف پھیری جائیں گی ان کے ابصار، تل کا اصحاب النار، اصحاب نار کی طرف، جہنم والوں کی طرف، تو پھر ڈر جائیں گے، قالوا متعوذین باللہ تعالی من سوء حالہم، جہنم والوں کو جب دیکھیں گے کہ ان کے حالات کیا ہیں تو اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے اور ان کی بری حالت سے ڈر کر کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار نہ کرنا ہمیں قوم ظالمین کے ساتھ، ظالمین سے مراد المراد منہ المشرکون، الکبیر، ظالم سے مراد جہاں مشرک ہیں، الذین ظلموا انفسهم بالشرک اذ، جنہوں نے ظلم کیا تھا شرک کی صورت میں، بنادا اصحاب الاعراف رجالا، اور پکاریں گے اصحاب اعراف کچھ جوانوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو پہچانتے ہوں گے وہ ان کی علامتوں کے ساتھ، یعرفون ذالک بِإِلْہَامٍ اور بِتَعْلِیمِ الْمَلَائِکَہ۔ تو دو توجیہیں آ گئیں، ایک ظاہری علامتیں اور دوسرا علامتوں سے مراد اللہ تعالیٰ الہام کر دے گا یا فرشتوں کی تعلیم سے۔ پہ تعلیم الملائکہ ابو سعود قالوا ما اغنا عنکم، کہیں گے ان کو ما اغنا عنکم، مشرک کے تین بڑے غرور ہوتے ہیں، تین اسباب غرور ہیں، اسباب غرور ثلاثہ، ایک مان اور غرور ہوتا ہے اپنی جمع پر، مال پر، اور دوسرا اپنی برادری، مریدوں اور اپنی عوام پر، اور تیسرا معبودان باطلہ پر۔ یہ تین غرور ہیں مشرک کے، اپنی مال جائیداد جمع پر اور
اپنی برادری جتھا فارقی پر، اور نمبر 3 اس کا غرور ہوتا ہے معبودان باطلہ پر. وہاں پر وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، نہیں کفایت کیا تم کو تمہارے جمع کرنے نے، یعنی مال تمہارے کام نہیں آیا. جتنے مال متاع جمع کیے تھے، جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تھے تم تکبر کرتے، شیخیاں مارتے تھے، کیا کہ میں گولڑے والے کا مرید ہوں، سیال والے کا مرید ہوں، اور میں پنجا والی سرکار غازی عباس علمبردار کے نام پر مٹھائیاں تقسیم کرنے والا ہوں، اور میں قلب حسین کا کتا ہوں، علی کا قلب علی کا کتا ہوں. ہمارے ایریے میں ایک پیر آیا، مسجد میں بیٹھا، بیان کیا. اس نے کہا میں گولڑے شریف والوں کا کتا ہوں، زور لگا کے کہا میں گولڑے شریف والوں کا کتا ہوں. آگے ہمارا ایک ساتھی بیٹھا تھا، اس نے کہا سارے مشرک اٹھے، کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ہم نے اللہ کے کتوں کو مسجد میں کبھی نہیں آنے دیا، تو گھوڑے والے کا کتا مسجد میں آ گیا، نکل مسجد سے. لڑائی ہو گئی. ایک اور آیا، اسے پوچھا تو کون ہے؟ کہتے ہیں جی میں سواگ شریف والوں کا کتا ہوں. اچھا، وہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ ہمارے پاس سواگ شریف والوں کا ایک خنزیر رہتا ہے، اگر آپ خوشی سے تیار ہوں تو آج کتے اور خنزیر کی ہم لڑائی دیکھتے ہیں. وہ بڑا غصے میں ہو گیا. اس نے کہا یہ کون سی بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے. اس نے کہا بے ادبی معاف، آپ کہہ رہے ہیں میں سواگ والوں کا کتا ہوں، تو آپ نے کیوں کہا؟ اس نے کہا میں تو مرید ہوں. اس نے کہا تو مرید ہے، ہمارے پاس سواگ شریف والوں کا خلیفہ ہے، اگر مرید کتا ہو سکتا ہے تو خلیفہ خنزیر نہیں ہو سکتا؟ اس میں بے ادبی کی کون سی بات ہے؟ تو یہ ہے تستکبرون. مشرک کو اسی بے نازے میں قلب حسین قلب علی ہوں، علی کا کتا، حسین کا کتا، گولڑے شریف والوں کا سگے دربار عالیہ. اور میں خود بے ایمان روح سے آؤں، پر میری نسبت بڑی مضبوط ہے اور نسبت بڑی پکی ہے. وما کنتم تستکبرون، اور وہ معبودان باطلہ جن کے قلے کے زور پہ تم اکڑا کرتے تھے اور تم کہتے تھے ہماری فلانی نسبت مضبوط، فلانی نسبت مضبوط. یہ کون کہیں گے؟ آراب والے، چونکہ ہوں گے مباحث اور سامنے پڑے ہوں گے سارے مشرک، اور یہ کہیں گے چلو یار کھڑے تو ہیں، تھوڑا سا مشرکوں کو جلا تو لیں. ایک ہاں بھئی، نہ تمہیں مال کام آیا اور نہ تمہارے معبود تمہیں کام آئے. ما کنتم تستکبرون اصنامکم التی کنتم تعتقدون کبرہا وعظمہا، تمہارے وہ اصنام جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا، ان کی کبریائی اور عظمت کا، جن کے بارے میں تم کہتے تھے ہماری بڑی نسبتیں ہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ذرا چلیں تو پتہ چلے. یہ باؤ سلطان والے، ان کے گھوڑے ہیں، بڑے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے ایریا میں ایک مشرک تھا،
قرآن بہت سارا آپ کو سمجھ آئے گا، اپنے ماحول کو سمجھے۔ یہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے، مشرکوں کے ساتھ بیٹھ کے انجان بان کے گپ شپ لگائیں کہ یہ کس درجے کا بے ایمان ہے، اس سے پوچھیں۔ اور یہ اکثر جب تک ماحول نہیں سمجھیں گے تو پورا قرآن سمجھ نہیں آئے گا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس حد تک گرے ہوئے ہیں۔ اگر ماحول پورا آپ کو پتہ ہو تو قرآن پورا سمجھ آ جائے گا۔ قرآن جو ہے یہ ہر دور کی زندہ کتاب ہے، اور جب تک اپنے ماحول سے آپ واقف نہیں ہوں گے، آج یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ بس گھر سے نکلا مدرسے میں پہنچا، باہر کا پتہ ہی نہیں، تو وہ آدمی کتاب و سنت نہیں سمجھ سکتا۔ آدھے سے زیادہ قرآن ماحول میں سمجھ آتا ہے کہ لوگ کس نظریے کے ہیں۔ تو ہم نے یہ کام کیا، وہ گھوڑے 60-70 گھوڑے لے کے آتے تھے ہمارے ایریے میں، ہم بھی چلے جاتے، وہاں پر مجاور ہوتے اور گھوڑوں کے خادم، پھر ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے اور 3-3 4-4 گھنٹے ہم بیٹھتے ان کی سنتے، بھئی یہ کس اسٹیشن سے بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے نماز کا وقت ہوتا، ہم انہیں کہتے نماز، تو کہتے نمازیں پڑھنی ہوتی تو پھر خدمت کیوں؟ پیروں نے ہمیں بتایا ہے تم گھوڑوں کی خدمت کرو، نماز جانے اور ہم جانے، زکاتیں جانے اور ہم جانے، اور مال جانے اور ہم جانے، تمہارا کام صرف گھوڑوں کی خدمت ہے، چارہ ڈالو، ان کے گوبر وہ صاف کرو، ان کو نہلاؤ اور ہمارے کتوں کو دودھ شودھ پلاؤ، باقی جنت تو ہمارے نانے کی ہے، اور جنت جو ہے وہ تو الاٹ ہے۔ یہ آج بھی مشرکین کا یہ نظریہ ہے۔ نیٹ پر آپ دیکھیں، وہاں پر ایک حمید الدین سیالوی ہے جو اپنے زمانے کا ابو جہل ہے۔ حمید الدین سیالوی ہے نرا گدھے کا گدھا، ان پڑھ، اور سیال کی گدی کا یہ خواجہ سجادہ نشین ہے۔ تو اس کی تقریر ہے، تو کہتا ہے کہ میرے والد صاحب، یہ صاحبزادوں کے پاس ہے اور تو کچھ نہیں، والد ہے یا والدہ ہے یا نانی ہے یا نانا ہے، شروع جہاں سے ہوتی ہے تک کہ میرا والد صاحب ڈھول کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ کہتا ہے والد صاحب نے کہا میں سویا، خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں اور میدان محشر ہے اور کئی ڈھول بجتے آ رہے ہیں۔ کہتے ایک ڈھول نہیں، جمع ہے، کئی ڈھول بج رہے ہیں، اور کہتے میں پہلے نفرت کرتا تھا، جب دیکھا آپ کے ساتھ ڈھول بج رہے ہیں تو پھر وہ نفرت ڈھول کی ختم ہو گئی، دلیل بھی آ گئی ڈھول کے جواز کی، خواب دیکھا۔ اور مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او پیر سیال اپنے لوگاں مریدن بخشوا لے، اپنے مریدوں کو بخشوا کے لے گیا؟ میں نے کہا جیا، بخشوا کے لے گیا۔ فرمایا خیال کریں کوئی پیچھے نہ رہے بنی، سب کو جنت میں لے جا، کوئی پیچھے رہ نہ جائے۔ کہتے اس لیے کہتے ہیں پیر لجپال سیال، لجپال سیال اس لیے کہتی ہے یہ ہے گدھی نشین، گدھی نشین، یہ اس پر ممبر پہ بیٹھے۔ تو یہ سارے بے ایمان، ان کا یہی نظریہ ہے، یہی تکبر ہے، وما کنتم تستکبرون، یہی تکبر ہے، ہماری نسبتیں اونچی، ہمارے عشق اونچے، اور ہماری جن کے نام پر ہم بھونکتے ہیں اور پکارتے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اصحاب الاعراف کھڑے ہو کر مشرکوں کو کہیں گے سنا دو مشرکو، آج پیر سیال کدھر گیا؟
پیر گولڑا شریف کدھر گیا؟ ما کنتم تستکبرون، تمہیں بڑا ناز اور فخر تھا، آج پیر زلف بیکار کدھر گیا؟ آج کربوگے والا گدھا کہاں ہے؟ وما کنتم تستکبرون اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ ہیں غربائے جنت؟ اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں؟ اس پر میں نے ابھی آپ کو حاشیے میں 3 توجیہ بتا دیے کہ اہؤلاء کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے۔ کس کو؟ کافروں کو۔ ابھی بھول گئے کس کو؟ کافروں کو۔ کب؟ جب اصحاب اعراف ان کو کہیں گے نا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، جب اصحاب اعراف ان کو کہیں گے سناؤ گوڑے والا کتنے نے بھائی، سیال والا فلانا 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 جس پہ تم آکڑتے تھے، ان کو لگے گا غصہ مشرکوں کو، وہ کہے گا خوش نہ ہو، اللہ کی قسم تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آنے والے ہو، ابھی حوالات میں ہو اور ان قریب اس کے بعد آؤ گے تم بھی جہنم میں۔ یہ قسم اٹھائیں گے کون؟ کافر۔ جب وہ قسم اٹھائیں گے کافر، اللہ اصحاب اعراف کو کہے گا چلو جنت میں، چلو جنت میں۔ تو ادھر سے فرشتے کہیں گے اہؤلاء الذین، کیا یہ ہیں وہ اصحاب اعراف اقسمتم ایھا الکفار، کہ تم نے قسمیں کھائیں او کافرو کہ ان کو نہیں ملے گی برحمت رحمت، ادخلوا الجنت لا خوف۔ آپ کو معنی کچھ بھی سمجھ نہیں آیا؟ جی تو کر لی لیکن معنی نہیں سمجھ آیا۔ بہت مزے کا معنی ہے، آپ کے حاشیے پہ بھی لکھا ہے بھائی، جب اصحاب اعراف مشرکوں سے گفتگو کریں گے اور کیا کہیں گے مشرکوں کو؟ ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، نہ تمہیں مال کام آئے اور نہ تمہیں آلہہ کام آئے، جن پر تم بڑا اکڑتے تھے کہ ہماری نسبتیں اونچی ہیں، وہ بھی کام نہیں آ رہے۔ جب یہ اصحاب اعراف کہیں گے تو کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے ان کو کہ تم خوش نہ ہو، تم جو تانے دے رہے ہو نا، تم ابھی حوالات میں ہو، تم بھی ہمارے ساتھ آنے والے ہو، تم ہمارے ساتھ، اور قسم اٹھائیں گے اللہ کی قسم تم ہمارے ساتھ آؤ گے، تم سیال والوں کے خلاف، گولڈے اور ہمارے پیروں کے خلاف کہہ رہے ہو، آنے والے ہو جہنم میں۔ جب یہ مکالمہ ہوگا اوپر سے فرشتے کہیں گے چلو تم جنت میں چلو، ادخلوا الجنہ، اور کافروں مشرکوں کو کہیں گے یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تم قسم اٹھا رہے ہو کہ یہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے اصحاب الاعراف کو اعراف سے جنت کا مقام ملے گا مشرکوں کی تذلیل کرنے سے، مشرکوں کی بے عزتی کرنے سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرک کی بے عزتی کرنا سب سے اونچا عمل ہے، اس توجیہ پر سب سے اونچا عمل ہے۔ یہ بیچارے گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، جب مشرکوں کو رگڑا لگایا اللہ نے فرمایا چلو چلو جنت میں چلے جاؤ، تو وہاں پر بھی اس رگڑا کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ یہ معنی ہے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت ادخلوا الجنۃ۔ یا دوسرا قول جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ اصحاب الاعراف کہیں گے، کس کو؟ مشرکوں کو۔ کن کے بارے میں؟ کہ جو غریب غربا جنت میں بیٹھے ہوں گے،
ان کے بارے میں، اور کہیں گے او مشرکو تم قسمیں کھاتے تھے کہ یہ بلال یہ صہیب ان کو کون پوچھے گا جنت میں، یہ جنت میں جائیں گے، وہ سارے غریب جنت میں ہیں، تم سناؤ تم کہاں ہو؟ یہ اور ان کی تذلیل ہوگی۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔